بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے تمام طبقات کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ ان طبقات میں جنگی، قیدیوں اور اسیروں کا طبقہ بھی ہے۔ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کو اسلام میں ایک مستحسن اور بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یتیم کو، مسکین کو اور اسیر یعنی قیدی کو۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اسلام کی تعلیم اور سوچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس نظریے پر عمل کیا اور صحابہ کو تاکید کی کہ وہ قیدیوں کو کھانا کھلانے پر خصوصی توجہ دیں، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کس طرح کر کے دکھایا اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔ غزوہ بدر میں بہت سارے مشرکین قیدی بنا کر لائے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید پر عمل کرتے ہوئے ان قیدیوں کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی مجرم نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام کے مہمان تھے۔ حضرت عاص بن ربیع ان قیدیوں میں شامل تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، کنت مع رہط من الانصار، مجھے کچھ انصاریوں کے حوالے قیدی بنا کر رکھا گیا۔ کنا اذا تغدینا وتعشینا، جب صبح شام کھانے کا وقت آتا تھا، آثرونی بالخبز واکلوا التمر والخبز ماء قلیل وزادهم التمر، روٹی ہوتی اور کھجور ہوتی، روٹی کم ہوتی اس لیے کہ ان کا زیادہ تر گزارا کھجوروں پر ہوتا تھا، روٹی کم میسر آتی تھی تو روٹی میرے حوالے کرتے تھے، خود کھجوروں پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ حتی ان الرجل لتقع فی الکسرۃ من الخبز فیدفع الی، یہاں تک کہ بہت کم روٹی کا ٹکڑا میسر آتا تھا کسی کو، تب بھی وہ مجھے دیتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے۔ اسی طرح کی بات ولید بن مغیرہ جو قیدی بنے تھے وہ بھی کہتے ہیں، اور اس پر مزید اتنا اضافہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانوا یحملوننا ویمشونا، جب کہیں جانے کا موقع آتا تھا، سواری کم ہوتی تھی تو ہمیں سواری پر سوار کرتے تھے، خود پیدل چلتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا ایک عکس۔ صرف قیدیوں کے کھانے کے انتظام کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی بلکہ ان کی دوسری ضرورتوں، کپڑے وغیرہ کی سہولت فراہم کرنے کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ غزوہ بدر ہی میں حضرت عباس بھی قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ حضرت عباس بڑے لمبے قد کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر قمیص نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، تو قمیص تلاش کی لیکن ان کے جسم پر فٹ نہیں آئی۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی جو لمبے قد کا تھا، اس نے اپنا کرتا حضرت عباس کے لیے دیا اور وہ ان کو پہنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس منافق کا انتقال ہوا تو کفن کے لیے اپنا کرتا اسے عنایت فرمایا تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حوازن کے قیدی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں کپڑا پہنایا جائے، اور وہاں کپڑا تھا نہیں تو ایک صحابی کو خصوصی طور پر مکہ شریف اس لیے بھیجا کہ ان کے لیے کپڑا خرید کر لائے، اور وہ بہترین عمدہ قسم کا کپڑا خرید کر لایا گیا جو انہیں پہنایا گیا۔ حالانکہ یہ جب آزاد تھے، قیدی بنائے جانے سے، گرفتار کیے جانے سے پہلے اپنے علاقے میں ننگے رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی بات بھی غور سے سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو حیثم بن تیہان انصاری ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے حوالے ایک غلام کیا اور حوالے کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وہ اس غلام کو اپنے گھر لے گئے اور پھر کہنے لگے کہ تیرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، تاکید فرمائی ہے، میں اللہ کی رضا و خوشی کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں، اپنے مال میں بھی تمہیں حصے دار بناتا ہوں، میرے مال میں بھی تمہارا حق ہے۔ حضرت ابو اسید انصاری ایک صحابی ہیں، بحرین سے کچھ قیدی کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ایک لائن میں ان میں کھڑا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کی، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ بنو عبس میں میرے ایک بچے کو بیچ دیا گیا ہے، اس پر میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اسید کو فوراً حکم دیا کہ سوار ہو کر جاؤ اور اس عورت کے بچے کو واپس لاؤ۔
حضرت ابو اسید گئے اور بنو عبس کے دور دراز علاقے میں اس بچے کو لے کے آئے اور اس عورت کے حوالے کیا۔ اس عورت کے رونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، اس پر آپ نے ترس کھایا، اس پر ضبط نہیں کر سکے، اپنے صحابی کو حکم دیا کہ دور دراز علاقے میں بھی جاؤ اور اس عورت کے بچے کو لاؤ تاکہ اسے سکون مل سکے، اسے قلبی راحت مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا۔ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا رحم و کرم، اس انتہا آخری درجے کی شفقت اور رحمت کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت کی زندگی کے علاوہ اور آپ کی سیرت کے علاوہ اور کہاں مل سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔